بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ تحریک خلافت، تحریک پاکستان اور تحریک ختم نبوت کے بے لوث سپاہی حضرت علامہ مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ۔ یقیناً بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کا نام پہلی مرتبہ سنا ہوگا، تو جان لیجئے یہ وہی مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے ہر مشورے میں مشیر خاص رہے۔ یہ وہی مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ ہیں جن کو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فاتح سرحد کا لقب دیا، اس لیے کہ انہی کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے سرحد کے مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بنیاد پر تحریک پاکستان میں شامل ہوئے اور تحریک پاکستان کے لیے کوششیں کیں۔ یہ وہی مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف پاکستان کے علماء کو، ہندوستان کے علماء کو تحریک پاکستان میں شامل کیا، بلکہ عرب علماء کو بھی پاکستان کی تائید کے لیے ابھارا۔ یہ وہی مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ ہیں جو 1948 کے جہاد کشمیر میں اس شان سے شامل ہونے کے لیے آتے ہیں کہ آپ پاکستانی فوج کی وردی زیب تن فرماتے ہیں اور ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگاتے ہوئے جب مجمع میں شامل ہوتے ہیں تو چہار جانب سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت فلک کو گویا شگاف ڈالتا ہے۔ یہ وہی مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ ہیں جو 1965 کے جہاد میں بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی 1965 کے جنگ کے بھی مجاہد قرار پاتے ہیں۔ یہ وہی مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ ہیں جو پاکستان بننے کے دوران جب عرب بادشاہ کی دعوت پر عرب جاتے ہیں تو اپنی ذاتی استعمال کے لیے عرب بادشاہ کی طرف سے دی گئی رقم کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، میں دو قومی نظریہ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، میں اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی ذات کے لیے پیسہ اکٹھا نہیں کرنا چاہتا۔ جہاں ان کے یہ عظیم الشان کارنامے، وہاں 1960 کی دہائی میں ایک ادارہ 15 ایکڑ پر محیط جو جامعۃ الازہر کی شاخ، جامعۃ الازہر کا کیمپس بننے کے لیے جاتا ہے، وہ ادارہ قائم کرتے ہیں، جس ادارے کے لیے مولانا عبدالحامد بدایونی نصاب پوری دنیا کا دورہ کر کے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر نصاب ترتیب دیتے ہیں، جس ادارے کے لیے مولانا عبدالحامد بدایونی ایک چارٹرڈ طیارہ بھر کے پوری دنیا سے کتابوں کا لاتے ہیں، جس ادارے کے لیے مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ سب سے پہلے فورن فیکلٹی کا تصور قائم کر کے عراق سے اساتذہ بلا کر اس ادارے کے اندر تعینات کرتے ہیں۔ یہ وہی ادارہ ہے، جی ہاں، جس کو جامعہ تعلیمات اسلامیہ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ 1960 سے 1970 تک اپنی آب و تاب کے ساتھ علم کی رعنائیاں بکھیرتا ہے اور اس کے در و دیوار سے علم اور عمل کی روشنی اور خوشبو پھیلتی ہے۔ اور جب پھر مولانا کا انتقال ہو جاتا ہے اور 1980 کی دہائی میں یہ ادارہ گورنمنٹ کی تحویل میں چلا جاتا ہے اور گورنمنٹ یہ کہہ کر اس ادارے کو اپنی تحویل میں لیتی ہے کہ ہم اس کا کرایہ ادا کریں گے، اور پھر اس کا کرایہ ادا نہیں کیا جاتا، آج تک اس کا کرایہ ادا نہیں کیا گیا، اور پھر اس کو نام بھی بدایونی ڈگری کالج کا دیا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس ادارے سے بدایونی کا لفظ بھی مٹا دیا جاتا ہے اور گورنمنٹ ڈگری کالج اورنگی ٹاؤن اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اور افسوس، صد افسوس کہ آج اسی ادارے کی عمارت زبوں حالی اور خستہ حالی کا شکار ہے۔ آج اسی ادارے کی عمارت ہمارا رستہ تک رہی ہے۔ یقیناً ہم اہل السنہ مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ کے وارث ہیں، وہ ہمارے مورث ہیں۔ میں علماء اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے گزشتہ دنوں اس ادارے کی ایک دیوار گری بھی اور اتنی خستہ حال عمارت ہو چکی ہے کہ اس عمارت میں بیٹھے ہوئے اساتذہ طلبہ کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔
میں تمام علماء اہل سنت سے، عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ آپ وہاں جا کر دیکھیے تو صحیح، آج اس عظیم الشان ادارے پر جوتوں کی مارکیٹ بن چکی ہے، اور وہ ادارہ سکڑتے سکڑتے ایک چھوٹی سی جگہ پر محیط ہو گیا ہے، سکڑ چکا ہے۔ کیا مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ کی روح تڑپتی نہیں ہوگی؟ اپنے وارثوں کو یعنی علماء اہل سنت کو درد کے ساتھ دعوت نہیں دیتی ہوگی کہ آؤ، میں نے جن مشکلات کے ساتھ اس ادارے کا قیام کیا، آؤ دوبارہ اس ادارے کو اسی شان اور اسی شوکت پر دوبارہ قائم کرو۔ تمام علماء اہل سنت جاگیے، عوام اہل سنت جاگیے، اور اس ادارے کو دوبارہ اسی رانائیوں کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور میں ارباب اقتدار سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ خدارہ ظلم اور ظلم، ستم اور ستم نہ کیجیے، دوبارہ اس ادارے کو اپنی اصلی حالت پر واپس لائیے۔